اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ واللہ بصیر بما یعملون۔ صدق اللہ۔ یہود و نصارہ کو جب دعوت دی جاتی کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو ایک جواب ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہمیں العیاذ باللہ نہ تو قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور نہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے۔ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم تو اللہ کے محبوب بلکہ اللہ کی اولاد ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمیں قرآن پر یا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر اور طرح سے جواب دیے گئے، یہاں ان کی اس بات کا ایسا مسکت جواب دیا کہ یہود و نصارہ کی بولتی بند ہو گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے ان تک پیغام بھیجا، اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعی اللہ کے محبوب ہو، اللہ کی اولاد ہو اور تم نے بہر صورت جنت میں داخل ہونا ہے، تو پھر آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ اسے موت دے دے۔ جب جنت میں داخل ہونے پر اتنا یقین ہے، اللہ کے اتنے محبوب ہو، تو یہاں دنیا کی بیماری، بڑھاپا، دنیا کے مسائل یہ کیوں جھیل رہے ہو؟ آؤ مل کر دعا کرتے، جو بھی جھوٹا ہو اسے موت آ جائے۔ ایک قدم بھی آگے کسی نے نہیں بڑھایا، اپنی جگہ پر ساکت جامد ہو کر رہ گئے۔ فرمایا کہ اگر اس دن یہ آ جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا فرما دیتے تو روئے زمین پر ایک بھی یہودی یا عیسائی نہ بچتا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ چیلنج کیا گیا، پھر موت کی تمنا کرو، دعا کرو، دل میں موت لاؤ اگر سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے یہ اللہ کے حضور بھیج چکے ہیں۔ قرآن پر انکار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، دیگر بہت سے جرائم جو ان کے اعمال نامے میں ہے، یہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کر سکتے۔ موت کی خواہش تو وہ کرے گا جس نے آگے کچھ بھیجا ہو، اور جس نے آگے جرائم بھیجے، گناہ بھیجے، کفر بھیجا، وہ چیزیں بھیجیں جس کی وجہ سے قبر سے حشر تک اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، وہ تو موت سے ڈرے گا۔ موت کی وحشت، موت کا نام سنتے ہی طبیعت اداس کانپنے لگے گا۔ موت کی تمنا وہ کرتا ہے جو ایمان و عمل والا ہے، جس کے لیے آگے جنت گھر کے طور پر تیار ہے۔
حضرات صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ موت تو ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت تو ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لاؤ اپنے بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، خود بھی، پورا کنبہ قبیلہ لاؤ، میں بھی اپنی آل اولاد لاتا ہوں۔ دونوں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ کی اس پر لعنت ہو اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، بالآخر یہ طے کیا آپس کے اندر کہ جس طرح پہلی کتابوں میں علامات ہے یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا ان کی دعا رد ہو جائے ایسے نہیں ہو سکتا۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، یہود و نصارہ یہ تو دنیا کی حرص میں مشرکین مکہ سے بھی دو ہاتھ آگے، یہ تو چاہتے ہیں کبھی مرے ہی نہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ قیامت تک جیتے ہی رہے، کبھی مرے ہی نہیں۔ جتنا اندر کفر ہو یا ایمان کمزور ہو اور گناہوں سے اندر آباد ہو، اتنا جینے کی حرص بڑھتی ہے۔ احرص الناس، یہود و نصارہ کو فرمایا گیا دنیا جینے میں سب سے زیادہ لالچی، بس زندہ ہی رہیں، کبھی موت ہی نہ آئے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، بہت بھی جیے تو کیا کر لیں گے، بہت بھی جیے تو کیا کر لیں گے، زیادہ جینا کوئی اللہ کے عذاب سے بچا لے گا؟ نہیں، جب بھی موت آئے گی، جہاں تک جینا قسمت میں لکھا ہوگا بالآخر تو وہ قبر کی رات دیکھنی ہی پڑے گی، اس سے بچت اور خلاصی کی کوئی شکل ہی نہیں۔ پھر کیوں نہ اللہ کی مان لی جائے، اللہ پر پورا ایمان لے آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان لے آئیں، اور ہم جیسے جو ایمان لا چکے ہیں اپنے ایمان و عمل کی فکر کرتے ہوئے، اپنے ایمان و عمل میں ترقی کرتے ہوئے جئیں اور اللہ کے حضور پہنچ جائیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، فرما ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اللہ ہر عمل کو دیکھ رہے۔ بصیر اس ذات پاک کی شان ہے، دیکھنے والی۔ بصارت کہتے ہیں نا، ڈاکٹر یہ آنکھوں کی اسپتال کے پاس جائیں تو وہ لفظ لکھ ہوتا ہے بصارت، بصارت سے محروم افراد یوں کر لیں یوں۔ بصارت کا کیا مطلب؟ اللہ کی ذات پاک اپنی قدرت کی نگاہوں اور آنکھوں سے ہر وقت ہر بندے کو دیکھ رہی، بصیر ذات ہے وہ، بما یعملون، جو بھی عمل ہے اچھا ہے یا برا، اور پھر اس کا بدلہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دیں عمل کی۔